سامنے ہم نے قرآن مجید کی ایک آیت اور حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ گناہ کے کاموں میں اور برے کاموں میں کسی بھی آدمی کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ تعاون نہ کریں، اور نیکی کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مشى مع ظالم، کہ کوئی آدمی اگر کسی ظالم کے ساتھ چلا ان کی تعاون کی کسی کام کے اندر کسی بات میں، من مشى مع ظالم ليقويه، اور اسی وجہ سے کہ تاکہ ان کا موقف مضبوط ہو جائے، وہ ظالم، اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ ظالم ہے اور یہ ناحق پر ہے، فقد خرج من الاسلام، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اسلام سے نکل چکا ہے۔ تو سامعین احترام، آپ حضرات کے سامنے ان آیتوں کے بعد یقینی طور پر دوسری باتوں کی کوئی گنجائش تو نہیں، لیکن ہم اپنے اداروں تک، اپنے اعلیٰ حکام تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ تقریباً 10-12 دنوں سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آئے روز ہم اپنے اس بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے احتجاج پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہم اسکول میں پڑھنے کے بجائے ان سے نعرے لگوا رہے ہیں کہ آپ یہ نعرہ لگوائے کہ تعلیم کو عزت دو، تعلیم کو عزت دو، تعلیم کو عام کرو، بغیر پڑھائی کے اسکول میں منظور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 دنوں سے ہمارا یہ اسکول ان بچوں کی بنا بند پڑا ہے، لیکن مانیٹرنگ والے جو بھی آتے ہیں آپ اسکول کو کھلا لکھتے ہیں اور ان کی حاضریاں لگوائی جا رہی ہیں۔ تو ہم اس بات پر بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم کی جائے، ہمارے ساتھ یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ناجائز کام ہو رہے ہیں، آپ انہیں ختم کریں۔ اور آپ کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آج تشریف لا سکتے ہیں، آپ آج اسکول کا سربو GGP اسکول کا آپ عزت کر سکتے ہیں۔ ہفتے والے دن بھی غیر حاضر تھی، آج بھی وہی مس غیر حاضر ہے جس کے خلاف ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو مزید اسی طور پر بغیر اسکول کے ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم چھوڑ نہیں سکتے، ہم ان کے مستقبل سے نہیں کہہ سکتے۔ ہم تمام اداروں سے مؤدبانہ طور پر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حال پر بھی رحم کریں، ہمارے بچوں کے حال پر بھی رحم کریں، اور ان کے مستقبل کو آپ ہمارے ساتھ مل کر بنوائیں، کیونکہ کل کو یہ بچے ہمارے مستقبل ہوں گے، کل کی یہ بچے ہمارے حال ہوں گے۔ آج اگر ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی، ان کے حقوق ہم نے ان کو نہیں دلوایا، تو یقینی طور پر ہم 40 سے 50 سال پیچھے دھکیل جائیں گے اور پھر ہم اسی اندھیروں کے زمانے تک پہنچ جائیں گے۔ تو براہ کرم ہم آپ سے یہ التماس کرتے ہیں، ہم بہرحال اپنی کوشش کے باوجود ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ احتجاج پر ہم اسی لیے مجبور ہوئے کہ ہم نے تحصیل کھنڈر کے AC سے لے کر جدوبہ AC اور DC اور DPU تمام کے تمام اداروں تک، تمام کے تمام دفاتر تک ہم نے اپنی آوازوں کو پہنچائے ہیں، لیکن ہمیں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آج کل جو ٹرانسفر وغیرہ ہے اس پر پابندی ہے، یہ نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ٹرانسفر بغیر بلا کسی وجہ سے یہ تو ناممکن ہے، اس پر پابندی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر کسی کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ بالکل بعین حق ہے، بجانب حق ہے۔ تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہمارا احتجاج پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے درخواست دی تھی اوپر جدوبہ میں، میڈم صاحبہ کو ہم نے درخواست دی تھی، جس کے رد عمل میں میڈم صاحبہ نے ان کی ٹرانسفر کرائی تھی یہاں سے۔ تقریباً 4-5 دنوں کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر کو کینسل کیا جاتا ہے۔ تو ہم اداروں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر اگر پابندی تھی تو ہوئی کیوں؟ جب ہو گئی ہماری درخواست قبول ہو گئی تو پھر واپس کیوں ہوئی؟ ہمارا اگر کوئی معاشرے کے اندر ہمارا اگر کوئی جائز مطالبہ کوئی نہیں مانتا تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں
کہ ہم اپنے بچوں کو خود پڑھوا سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول میں مزید نہیں پڑھوائیں گے ان مسز کی موجودگی میں۔ It is a great shame for us to do this thing and shame for all of the things۔ ہم مزید یہ افسوس کے ساتھ آپ حضرت کے سامنے کہہ رہے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جس بھی ادارے میں جاتے ہیں، آپ جس بھی دفتر میں ہم جاتے ہیں، وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے بات کو انشاءاللہ منظور کیا جائے گا۔ ہم جناب لیک محمد خان صاحب سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کریں۔ آپ ڈیڈکٹ کمیٹی اور ذلت الغر کے آپ چیئرمین ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے معزز ہیں، آپ سے ہم اتنا درخواست کرتے ہیں، آپ ان مسز کو کسی ایسے علاقے میں ٹرانسفر کریں جہاں ان کو اس سے بھی زیادہ سہولیات موجود ہو، اس سے بھی زیادہ آسانیاں موجود ہو، اس سے بھی اپنے گھر کے قریب ہو۔ ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے، اسلامی بہنیں ہیں ہماری، لیکن صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے خاطر کر رہے ہیں۔ کوئی بھی براہ کرم ہماری باتوں کو منفی تاثرات میں نہ لے، اور ہمارے باتوں کو اچھال کے پیش نہ کیا جائے۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اچھے سے اچھا ٹیچر فراہم کیا جائے تاکہ وہ ہمارے بچوں کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھائے اور ہمارے مستقبل اور ہمارے بچوں کے مستقبل پر رحم کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس پرانے زمانے میں جو اندھیروں والا زمانہ تھا ہم اس تک پہنچ جائے، جیسے کہ تورغر بننے سے پہلے ہمارا یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تورغر بننے سے پہلے ہمارے اسکول میں ٹیچرز وغیرہ کو تنخواہ دی جاتی تھی، لیکن پڑھائی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج بھی وہی حال ہے اسکول میں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ہفتے والے دن کی بھی پوچھ سکتے ہیں، اتوار بھی چھٹی تھی، آج بھی کوئی اسکول میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، پاکستان کا ادارہ ہمارا ہے، پاکستان کا خزانہ ہمارا ہے، آپ ہمارے اگر بڑے ہیں تو ہماری وجہ سے ہے، آپ اگر ڈی سی ہے تو ہماری وجہ سے ہے، آپ اگر ہمارے ایم پی ہے تو ہماری وجہ سے ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم کریں۔ ہمارا مطالبہ وزیر تعلیم سے بھی ہے کہ وزیر تعلیم ہم ان سے بھی ہم درخواست کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے بھی ہمارے اس حال پر کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ ہمارے مستقبل کے بارے میں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں لیا تھا۔ تو ہم آپ سے مؤدبانہ انداز سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کریں، آپ اسکول کا وزٹ کریں۔ ہم آپ سے یقیناً کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ ہم سب پاکستانی ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، لیکن غلطی کو غلطی کہا جائے اور سیدھی بات کو سیدھی بات کہا جائے تو تب پاکستان چلے گا۔ جناب عمران خان صاحب نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تعلیم کی تربیت، تعلیم کی بات کی تھی، لیکن جناب عمران خان صاحب سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ذرا الغر کے اسکول کا تو آپ وزٹ کروائے کسی کو، آپ اسکول کے بارے میں تو کسی سے پوچھیں۔ ہمارا یہ اسکول ذلت الغر بننے سے پہلے یہ مانسہرہ کے سطح پر ڈویژن ہزارہ میں ان کی پوزیشن آ جایا کرتی تھی، لیکن آج یہ ہزارہ اور مانسہرہ کے جو چھوڑو تورغر کے سطح پر یہ پوزیشن نہیں لے سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ بچے تو ہمارے ایک اعراضی بھی نہیں کرتی، ہم اپنے بچوں کو پابندی سے اسکول بھیجا کرتے ہیں، لیکن جو نتیجہ ان سے ہمیں چاہیے تھا، ہمیں مقصود تھا، وہ نتیجہ ہمیں نہیں مل رہا، ہمارا وہ مقصد نہیں پورا ہو رہا۔ تو ہم جو احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج حق بجانب ہے، خدا را ہمارے احتجاج کو منفی طور پر نہ لیا جائے اور ہماری ان باتوں کو غور سے سنا جائے اور اعلیٰ حکام تک پہنچایا جائے۔ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مجبور ہو جائیں، اپنے بچوں کو خود اپنے گھروں میں پڑھایا جائے۔ ہم 3 دن کا وقت دیتے ہیں، بروز بدھ تک ہمارا آخری ٹائم ہے۔ جمعرات سے انشاءاللہ اگر ہمارے اس درخواست پر عمل نہیں ہوا تو ہم اپنے گاؤں میں اسلامک اسکول کے نام سے ہم اسکول کھولا کریں گے۔ ہم تمام انشاءاللہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مدرسے میں
جہاں ہم نے عربی تعلیم حاصل کی تو وہاں پر ہم نے انگریزی تعلیم بھی حاصل کی. میرے پاس ڈپلومہ بھی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ طور خل کے سطح پر کوئی ایسا ٹیچر ہو آگے میرے ساتھ انگلش میں بات کرے, آگے میرے ساتھ مقابلہ کرے. ہم ایسے مدرسوں میں وقت ہم نے ضائع نہیں کیا ہے, ہم نے اسکول بھی پڑھا ہے, ہمیں احساس بھی ہے, ہمیں بچوں کا بھی احساس ہے. خدا را اگر ہماری ان باتوں پر عمل نہیں ہو سکا پھر ہم مجبور ہوں گے, ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں بھیجیں گے, ہم اپنا اسکول کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.